جی اگلے اسٹینزا میں کہتا ہے کہ اینڈ تھرو دا ڈرفٹس دا سنوئی کلفٹس. یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ ڈرفٹ کا مطلب ہے وہ جو ماسز تھے نا، برف کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے. اینڈ دا سنوئی کلفٹس، کلفٹس کا مطلب کلف ہے یعنی برف کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں. وہ کہتا ہے ڈڈ سینڈ ڈسمل شین. ڈسمل جو ہے وہ شین چمک، اور ڈسمل جو ہے وہ سیڈ. تو اس نے اس پہاڑ کے برف کے ٹکڑوں اور پہاڑی چھوٹی چھوٹی سی پہاڑی نما جو سنو تھی اس کے اندر اس نے کیا محسوس کیا، کیا دیکھا؟ ڈیڈ سینڈا ڈسمل شین. اس میں اس نے ایک اداسی والی ایک روشنی دیکھی. یہاں پہ میرینر جو ہے وہ بیسیکلی یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ برف کی یا سنو کی جو ایک روشنی ہوتی ہے وہ تو بڑی خوبصورت نظر آنے والی چیز ہے، لیکن چونکہ وہ ایک ریجن آف لونلیس میں جا چکا ہے اور وہاں پہ کوئی اور نہیں ہے، تو اس نے اس کو ڈسمل شین کہہ کے اس نے اس کی روشنی کو ایک اداسی والی روشنی کہہ کے اس نے اپنا جو ہے مائنڈ کی کیفیت بتانے کی کوشش کی ہے. وہ آگے کہتا ہے جی نور شیپس آف مین نور بیسٹ وی کین. یہاں کین کا مطلب ہے سی، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو وہاں پہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی کوئی وہاں اور جو ہے وہ کوئی حیوان یا کوئی اور چیز تھی. نہ تو انسان دیکھتے تھے اور نہ کوئی اور حیوان نظر آتا تھا. اور ہر طرف آئس، دا آئس واز آل بٹوین، اور ہر طرف برف ہی برف تھی. اگلی لائن میں کہتا ہے جی دا آئس واز ہیئر دا آئس واز دیئر، یعنی ہر طرف برف ہی برف تھی. دا آئس واز آل اراؤنڈ، اور ہر طرف برف جو ہے وہ تمام طرف جو ہے وہ اس نے گھیرا ہوا تھا. اٹ کریکڈ اینڈ گراؤلڈ اینڈ روڈ اینڈ ہاؤلڈ. یہاں پہ وہ جس طرح ایک مطلب اس برف کو اس نے کوشش کی اس کو ڈسکرائب کرنے کی کہ وہ رورنگ کر رہی تھی، وہ ہاؤلڈ، وہ مطلب ایک گرج دار آواز کے اندر جو ہے وہ فیئرفل نوائسز پیدا کر رہی تھی. کریکڈ اینڈ گراؤلڈ، یہ ساری کی ساری اس کی مختلف آوازیں ہیں. لائک نوائسز ان اے ساؤنڈ، اور وہ برف کی آوازیں اس قسم کی آوازیں تھیں جیسے ساؤنڈ کا مطلب ہے کسی یعنی جب کسی انسان کو دورہ پڑتا ہے تو وہ جو آوازیں نکالتا ہے ان کو ساؤنڈ کہتے ہیں. لائک نوائسز ان اے ساؤنڈ، کہ جب کسی کو کسی دورے کی صورت میں جو آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں برف کی آوازیں بالکل ایسی تھی. کریکڈ، گراؤلڈ، روڈ اینڈ ہاؤلڈ. اگلا اسٹینزا جی کہتا ہے ایٹ لینتھ ڈڈ کراس این البیٹراس، یعنی یہاں پر ایک البیٹراس نے جو ہے وہ گزرا، وہاں سے گزرا. اب اس حالت میں جب وہ جو ہے وہ مسٹ اینڈ سنو والے علاقے میں پہنچ چکے تھے اور ہر طرف برف ہی برف تھی، اور وہ بہت گرج دار آواز کے ساتھ جیسے ایک ساؤنڈ، یعنی ساؤنڈ کا مطلب آرکائک ورڈ ہے اس یعنی اس وقت اس کو کہتے ہیں سون، لیکن اولڈ فیشن میں سے ساؤنڈ کہا جاتا تھا. جب اس حالت میں پہنچے تو اس وقت ایٹ لینتھ ڈڈ کراس این البیٹراس، اس وقت پھر ایک البیٹراس نے ان کو کراس کیا، یعنی اس کو وہاں سے گزرا. ابھی البیٹراس کیا چیز ہے ہم اس کے اوپر تھوڑا سا بات کرتے ہیں. یہ ایک لارج سی برڈ ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ خدائی پیغام لانے کے لیے جو ذریعہ تھا وہ اس پرندے کے ذریعے وہ ایک جو ہے پیغام اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا. اگلی لائن کہتا ہے تھرو دا فوگ اٹ کیم، یہ فوگ کے ذریعے فوگ میں سے آیا. ایز اف اٹ ہیڈ بین اے کرسچن سول، اور یہ ایسے آیا جیسے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. وی ہیلڈ اٹ ان گوڈز نیم، اور ہم نے اس کو ویلکم کیا. ہیلڈ ویلکم، ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام میں یعنی ہم نے اس کو بڑے اچھے انداز میں ویلکم کیا، خوش آمدید کہا. یعنی یہاں پہ جو البیٹراس کا آنا جو ہے وہ ایک گڈ اومن کے طور پہ، ایک اچھے شگون کے طور پہ دکھایا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو البیٹراس جو تھا وہ سول ریپریزنٹیٹیو آف لائف کے طور پہ جو ہے وہ اس ڈیزولیٹ ریجن کے اندر جو ہے وہ اس کو دکھایا گیا ہے. اچھا جی نیکسٹ جی کہتا ہے اٹ ایٹ دا فوڈ اٹ نیور ہیڈ ایٹ اینڈ راؤنڈ اٹ فلیو. کہتا ہے کہ اس نے کھانا جو ہے وہ بھوکا تھا اور اس نے اس انداز میں کھانا کھایا جیسے اس نے کھانا جو ہے وہ نہیں کھایا ہوا تھا. اور اینڈ راؤنڈ اٹ فلیو، اور پھر وہ چاروں طرف گھومتا رہا، ان کے گرد گھومتا رہا.
the ice did split with a thunder fit, اور جو the ice تھی وہ broke with a noise like that of thunder, and the helmsman یعنی جو شپ کو چلانے والا steered us through, اور وہ بیچ میں وہ چلانے والی جگہ سے پیچھے جو جگہ تھی اس کے درمیان میں جو تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے اس میں سے اس نے steered دیکھا. یہاں پہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس نے جو کچھ انہوں نے دیا اس البیٹروس نے وہ کھانا کھایا اور وہ بھوکا تھا, اس نے اس انداز میں کھایا کہ جیسے اس نے کبھی نہیں کھایا تھا, اور اس کے بعد وہ چاروں طرف اڑتا رہا, اور اس سے اس کے آنے سے یہ فائدہ ہوا کہ جو آئس تھی وہ بروک ود اے نوائز لائک دیٹ آف تھنڈر, اور تھنڈر وہ ایک تھنڈر کی طرح برف جو ہے وہ ٹوٹ گئی, اور ہیلمز مین اسٹیئرڈ اس تھرو, اور جو شپ کو چلانے والا تھا اس نے دیکھا ان کو اندر کی طرف. اچھا جی اگلا اسٹینزا کہتا ہے اینڈ اے گڈ ساؤتھ ونڈ سپرنگ اپ بیہائنڈ, یعنی کوئی ایک ہوا جو ہے وہ ساؤتھ ونڈ جو ہے وہ اچھی ایک ساؤتھ سے ونڈ آئی, سپرنگ اپ بیہائنڈ, جس نے جو ہے وہ ان کو نارتھ کی طرف پش کیا. اینڈ البیٹروس ڈیڈ فالو, اور جو البیٹروس جو پرندہ تھا وہ ان کو فالو کرتا رہا. اینڈ ایوری ڈے فار فوڈ اور پلے کیم ٹو دا میرینرز ہولو, ہولو کا مطلب ہے بلانا, جب بھی میرینرز بلاتے تھے تو کھانے کے لیے یا کھیلنے کے لیے تو ہر دن وہ آتا تھا. اچھا جی اگلی لائن میں کہتا ہے کہ ان مسٹ اور کلاؤڈ اور ماسٹ آن ماسٹ اور شراؤڈ, یہاں پہ وہ البیٹروس کی بات کر رہا ہے کہ وہ مسٹ ہو یا کلاؤڈ ہو وہ آتا آن ماسٹ اور شراؤڈ, یا وہ ماسٹ پہ آ کے بیٹھتا یا شراؤڈ پہ, یعنی اس کے جو ہے شپ کے حصے کے اوپر, ٹھیک ہے. اٹ پرچڈ, شراؤڈ یعنی روپ آف ہیمپ اور وائر ٹو گیو سپورٹ ٹو دا ماسٹ, وہ کبھی ماسٹ پہ آ کے بیٹھتا یا کبھی وہ رسی پہ آ کے بیٹھ جاتا. اٹ پرڈ فار ویسپرز 9, اور وہ فکس 9 بجے آتا, وہ بڑا پنچویلٹی کے ساتھ اس کے خاص وقت ہوتا وہ اس پہ آتا. ویسپرز 9 کا مطلب ہے ویسپرز 9 ہوتا ہے بیسیکلی جو ہے وہ چرچ میں عبادت کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے ویسپرز 9, یعنی فکس ٹائم پہ وہ آتا, اور وہ مسٹ اور کلاؤڈ میں بھی آتا, اور وہ کبھی ماسٹ پہ آ کے بیٹھتا اور کبھی شراؤڈ پہ آ کے بیٹھتا. آگے وہ کہتا ہے جی وائلز آل دا نائٹ تھرو فوگ اسموک وائٹ, یہاں پہ وہ جو ہے وہ ماحول بتا رہا ہے کہ وہاں کیا تھا. گلیمرڈ دا وائٹ مون شائن, یعنی وہ جو ہے پوری رات تھرو فوگ اسموک وائٹ, ایسی جو ہے وہ اسموک فوگ جو وائٹش تھی, دھوئیں سفید دھوئیں کی طرح تھی, اور گلیمرڈ دا وائٹ مون شائن, اور جو سورج کی جو چاند کی جو روشنی تھی وہ بھی ایک سفید ایک منظر, ایک امیجری ہے. اس کو بیسیکلی اس سینسا میں یہ امیجری دکھا رہا ہے ایس ٹی کولرج, اور یہی اس کی خاصیت ہے قبلائی خان میں بھی کہ وہ امیجری کا جو ہے وہ ماہر ہے, اور ایک امیجنیشن اور امیجری کی فضا بنا دیتا ہے. تو وہ یہاں پہ وہی بتا رہا ہے کہ وائز آل دا نائٹ تھرو فوگ اسموک وائٹ گلیمرڈ دا وائٹ مون شائن, یعنی رات کے وقت جو ہے وہ دھند جو ہے وہ اسموک وائٹ اسموک کی طرح نظر آ رہی تھی, اور سورج جو چاند ہے وہ ایک سفید روشنی کی جو ہے وہ گلیمرڈ اس کی شکل دکھا رہا تھا. اچھا جی پہلے پارٹ کا جو آخری اسٹینزا ہے پارٹ 1 کا, اس میں وہ کہتا ہے کہ گوڈ سیو دی اینشنٹ میرینر. اب یہ لڑکا اس سے مخاطب ہے کہ گوڈ نے تمہیں جو ہے وہ پورا اولڈ سیلر, گوڈ نے تمہیں محفوظ رکھا, دی تمہیں فرام دا فینڈس دیٹ پلیگ دی دس. وہ فینڈس کا مطلب جو ہے وہ شیطانی وسوسے ٹائپ, شیطانی وسوسوں سے تمہیں محفوظ رکھا جس نے تمہیں جو ہے وہ ٹربل میں ڈالا تھا. وائی لکس دو سو, تم ایسے کیوں دیکھتے ہو, یعنی اس نے اس کو ایسے موقع کے اوپر جہاں پہ وہ بات کر رہا تھا کہ وہ آتا تھا البیٹروس روزانہ ان کے پاس, اور وہ سمندر